کتاب نمبر 4 خدا کے خادم۔ دیکھو، سنو اور جیو۔ کتاب مقدس کی سلسلہ وار تعلیم کائنات کی تخلیق اور نسل انسانی کے لیے خدا کو منسوب ہو۔ کتاب نمبر 4 خدا کے خادم۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا ان سب لوگن سو محبت کرتو ہے اور ان کی فکر کرتو ہے جو وا کی خدمت کرتا ہاں اور وا کا حکم بجا لاتا ہاں۔ فوٹو نمبر 1 ایک گھرانے کا قحط سو بچ جانو۔ خدا نے سب لوگن نے پیدا کرو ہو، مگر وہ خدا کی راہ سو پھر گا ہاں۔ خدا نے اسرائیل کا لوگوں نے چن لیو تاکہ وہ خدا کی عبادت کراں۔ بنی اسرائیل بھی کدی کدی خدا سے بغاوت کری ہی اور دوسرا لوگن کی طرح بتان اور جھوٹا دیوتان کو مانن لگا ہاں۔ خدا نے بنی اسرائیل پر قحط اور جنگ کو نازل کرو ہو، وہ انہیں دکھن میں سو گزار کر اپنے پاس لانو چاہوے ہو۔ یہودا کے بیت الحم میں سو ایک مرد علی ملک اپنی بیوی اور 2 بیٹان کو لے کر خوراک کی تلاش میں ملک مواب میں آئے ہو۔ او ہن بسن لگا ہاں۔ علی ملک مرگو ہو، واقع دونوں بیٹان اے موابی لڑکین سے شادی کر لی ہی خاندان مواب میں 10 برس تک رہو۔ آخر او 2 بیٹان بھی مر گا ہاں۔ ون کی ماں اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ وائے اجنبی ملک میں اکیلی دے گئی ہی۔ فوٹو نمبر 2 نعومی اور روت کی اسرائیل میں واپسی۔ علی ملک کی بیوی کو نام نعومی ہو، واقعی موابی بہوؤں کو نام روت اور عرفہ ہو۔ نعومی نے ملک اسرائیل میں لوٹ جان کو فیصلو کر لیو ہو، یا سفر میں روت اور عرفہ بھی واقع ساتھ چل پڑی ہیں۔ نعومی ون سو کہن لگی، میری بیٹیوں تم دونوں اپنا اپنا میکے لو چلی جاؤ، اب میرے ہاں اور بیٹا پیدا نہ ہو سیں جو تمہارا شوہر بنا۔ عرفہ نے نعومی چومو اور اپنا ماں باپ کا گھر لو لوٹ گئی۔ روت نعومی سے لپٹ گئی اور کہن لگی، تم مجھے مجبور مت کریو کہ میں توے چھوڑ دوں، جہاں تو جائے گی میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی۔ تیرا لوگ میرا لوگ ہاں، تیرو خدا میرو خدا ہے۔ روت نعومی کے ساتھ ملک اسرائیل کے شہر بیت الحم میں آ گئی۔ فوٹو نمبر 3 روت جو کے کھیت میں۔ نعومی اور روت بہت زیادہ غریب ہی۔ روت نے نعومی سے کہی، مجھے اجازت دے کہ میں کھیت میں جاؤں اور بالیں چنوں۔ نعومی نے وہ اجازت دے دی ہی اور ایک کھیت میں گئی ہی جہاں مزدور جو کی فصل کاٹ رہا ہاں۔ وہ کھیت کے مالک کو نام بوئز ہو۔ وہ نے کھیت میں کام کرتا ہویا مزدورن سو یا اجنبی عورت کے بارے میں پوچھی ہی۔ مزدورن نے کہی، ای موابی عورت ہے اور ای اپنی ساس کے ساتھ مواب سو آئی ہے۔ بوئز نے دیکھی کہ او ایک اچھو کام کرن والی لڑکی ہے۔ بوئز نے روت سو کہی کہ جب تک میرو مزدور ای ساری فصل کاٹ نہ لیواں تو ہین ای کام کریو۔ بوئز نے اپنا نوکرن نے کہی کہ یا لڑکی یہ تنگ مت کریو، بلکہ یا کہ مارے کچھ اناج چھوڑ دیا کرنا۔ وائی شام روت نے گھرے جا کر نعومی بوئز کی ساری مہربانیاں بتائی ہیں۔ نعومی کہن لگی، بوئز خداوند کی طرف سے برکت پائے، وہ ہمارو قریبی رشتہ دار ہے۔ فوٹو نمبر 4 روت اور بوئز کھلیان میں۔ موسوی شریعت سو بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص مر جائے گو تو وا کی بیوی سو کوئی وا کو قریبی رشتہ دار شادی کر سکے۔ ایک دن نعومی نے روت سو کہی، مجھے تیرے مارے ایک شوہر ڈھونڈنو ہے تاکہ تیرو اپنو ایک گھر ہووے۔ بوئز ہمارو رشتہ دار ہے اور وہ آج شام لو اناج پھٹکے گو، سو تو نہا دھو کے اور اچھا کپڑا نے پہن کر جہاں او اناج پھٹک رو ہوئے گو ہون چلی جائیو اور دیکھو کہ او کہاں سوئے گو۔ او جہاں او سوئے گو
वा का पैरन में लेट जायो और रूत ने ऐसो ही करो जैसो वह नौमी ने समझायो हो। जब बॉयज ने जागो तो वाने रूते अपने पैरन में लेटो पायो, उजान गयो हो के ई वासु शादी करनो चाहव्यो। वाने कही, रूत तू जो कुछ चाहती है वो मैं करूँगो, क्योंकि सब ये बात ए जाना कि तू एक नेक औरत है। फोटो नंबर 5, बॉयज और बैतलहम के बुजुर्ग। बॉयज ने बैतलहम के फाटक के पिए 10 बुजुर्गन ने जमा करो, एक और रिश्तेदार हो जाको रूत सु शादी करन को पहलो हक हो। सबने या बात पर इत्तेफाक करो कि बॉयज रूत सु शादी कर सके हैं। बात पक्की करन के मारे या रिश्तेदार ने बनी इसराइल को दस्तूर के मुआफिक वह अपनी जूती दी। बॉयज ने रूत अपनी बीवी बना लियो हो। खुदा ने बॉयज और रूत एक बेटो दियो, वाने वा को नाम उबेद रखो। औरतन ने नौमी सु कही, खुदावन की तारीफ हो, जाने तो एक पोतो दियो और बढ़ापा में तेरो सहारो बनेगो। तेरी बहू तो सु प्यार करे है या सु उसात बेटान के बराबर है। प्यारे बहनों और भाइयों, रूते खुदा और वाका लोगन के खिदमत करन सु बहुत खुशी मिली। इसराइल को बहुत बड़ो बादशाह दाऊद उबेद को पोतो हो। फोटो नंबर 6, मरियम और खुदा को फरिश्तों। रूत की बहुत सी पुश्तन सु बाद खुदा ने दाऊद के घराना सु एक खातून ने अपनी खिदमत मारे चुन लियो हो। वाको नाम मरियम हो, वो रूत का खानदान में सुही। वाकी मंगनी यूसुफ सु हो गई ही। वन की तैयारी सु पहले खुदा को फरिश्तों मरियम पर जाहिर होयो हो। वाने मरियम सु कही, ऐ मरियम खौफ मत करियो, खुदा की तरफ सु तुझ पर फजल होयो है। तेरे एक बेटो होएगो और तू वाको नाम ईसा रखियो, वो खुदा ताला को बेटो कहलाएगो। मरियम ने फरिश्ता सु कही, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे मारे तेरा कौल के मुआफिक हो। जब ही खुदा को रू वा पर नाजिल होयो और वो हामला हुई और वा के बेटो होयो। मरियम ईसा की मां बनी ही जो खुदा को बेटो हो। फोटो नंबर 7, हन्ना की खुदा से दुआ। मुल्क इसराइल में एक औरत रहवे हो, वा को नाम हन्ना हो। वा कोई शौहर वासु बहुत प्यार करतो हो। वा की कोई औलाद ना ही, वो बहुत उदास ही। हर साल हन्ना और वा को शौहर सैला में खुदावन के घर जाता हाँ। हूनु हदिया लाता और खुदावन का हजूर कुर्बानी ने चढ़ाया करता हाँ। हन्ना खुदावन को घर में आई और ई दुआ करन लगी, ऐ खुदावन अगर तू मोए याद करे और मोए बेटा दे तो वाह मैं जिंदगी भर के लिए तोए दूंगी। खुदावन सु बात कर तो वक़्त वा का होंठ तो हिल रहा हाँ, मगर आवाज ना आ रही ही। सरदार काहिन एलिए शक होयो कि हन्ना नशा में है, जबकि ऐसो ना हो। खुदा ने हन्ना की दुआ सुन ली ही। कुछ अरसा बाद हन्ना के एक बेटो होयो हो, वाने वा को नाम सैमुएल रखो। फोटो नंबर 8, नन्ना सैमुएल खुदा का घर में। सैमुएल अभी छोटो ही हो जब हन्ना ने वाय खुदालू दे दियो हो। उस सैमुएल सैला में एली के पिए ले आई ताकि ऊ हूनी रहे। एली ने सैमुएल खुदा की खिदमत करनो सिखायो। एली का 2 बेटा हाँ, ऊ कहन हाँ मगर बहुत शरीर हाँ। यसु खुदा अपना लोगन सु हम कलाम ना हो तो हो। सैमुएल खुदा का घर में लेटो होयो हो। अचानक खुदा ने वाह को नाम लेकर पुकारो हो। सैमुएल दौड़तो होयो एली के पास गयो हो और कही, तूने मुझे पुकारो, मैं हाजिर हूं। मैंने तो ना पुकारो, तू जाकर लेट जा। 3 बार ऐसो ही होयो। एली काहिन जान गयो हो कि या खुदा पुकार रहो हो। एली काहिन ने कही, अगर अब तो आवाज आई तो कहियो, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, क्योंकि तेरो बंदो सुनतो है। खुदा ने सैमुएल सु कई बार कलाम करो हो
اور سیموئیل بنی اسرائیل کو ایک بڑو نبی اور سردار بنو ہو۔ فوٹو نمبر 9، سیموئیل کی بنی اسرائیل کے لیے دعا۔ فلسطی اور بنی اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہی، خدا نے ایلی کے شریر بیٹوں کو سزا دی ہی، او یا جنگ میں مارا گیا ہاں، بنی اسرائیل شکست ہوئی یا جنگ میں۔ فلسطین اسرائیل پہ 20 سال تک حکومت کرتا رہا ہاں۔ جبھی سیموئیل نے لوگن سو کہی، اگر تم اپنا سارا دل سو خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور اجنبی دیوتاؤں کو اپنا بیچ میں سو دور کرو تو خدا فلسطین کا ہاتھ سو تمن رہائی دے گو۔ بنی اسرائیل سیموئیل کی باتن پر عمل کر رہا ہاں اور ایک جگہ اکٹھا ہوگا ہاں۔ سیموئیل نے خدا کا حضور میں قربانی گزرانی ہی اور بنی اسرائیل کے مارے دعا کی ہی۔ وائی دن فلسطی اسرائیلین پر حملہ کرن کے مارے جمع ہویا ہاں۔ خدا فلسطین پر بڑی کڑک سو گرجو اور او گھبرا گا ہاں اور بنی اسرائیل ون پر غالب آگا ہاں۔ فوٹو نمبر 10، سیموئیل کا ساؤل کو مسا کرنا۔ خدا بنی اسرائیل کو حقیقی بادشاہ ہو اور سیموئیل خدا کا حکم سو بنی اسرائیل کو رہنما ہو۔ بنی اسرائیل دوسرا قبیلان کی طرح اپنے لیے بادشاہ چاہوے ہاں۔ سیموئیل ای جان کر بہت برو لگو ہو۔ خدا نے سیموئیل سے کہی، جو کچھ ہی تو سو کہواں ان کی مان، کیونکہ ان نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کری ہے کہ میں ان کو بادشاہ نہ رہوں۔ ایک شخص ہو جا کو نام ساؤل ہو، اونچا قد کو ہو اور خوبصورت نوجوان ہو۔ ایک دن ساؤل سیموئیل سے ملن گئے۔ جب سیموئیل نے ساؤل اپنی طرف آتے دیکھو تو خدا نے سیموئیل سے کہی، اس شخص سے جو میرا لوگن پر حکومت کرے گو۔ سیموئیل نے تیل کی کپی لی ہی اور ساؤل کا سر میں انڈھیل دیو ہو۔ ای یا بات کو نشان ہو کہ او بادشاہ ہون کے مارے چن لیو گئے ہوئے۔ ساؤل بادشاہ نے 40 برس تک حکومت کری۔ فوٹو نمبر 11، ساؤل سیموئیل کا جبہ پھاڑتا ہے۔ عمالیکی ایک بدکار قوم ہی وانے بنی اسرائیل بہت نقصان پہنچائے ہو۔ سیموئیل ساؤل بادشاہ سو کہن لگو، خدا کی باتیں سن، سو اب تو جا عمالیکی نے مار اور جو کچھ ان کو ہے سب کچھ بالکل نابود کر دے۔ خدا نے ساؤل اور واقعی فوج زور بخشو اور وہ عمالیکی نے شکست دین میں کامیاب ہوگا ہاں۔ ساؤل اور واقعی فوج نے خدا کی بات نہ مانی ہی اور عمالیکین کا اچھا جانور بچا لیا ہاں خدا کے حضور میں قربان کرن کے مارے، اور عمالیکین کا بادشاہ قتل نہ کرو۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہی کہ تینے خدا کا حکم رد کرو، جاسو خدا بھی تو رد کر دیے گو کہ تو بادشاہ نہ رہے۔ جیسے ہی سیموئیل جان لو مڑو، وانے سیموئیل کو جبو پکڑ لیو اور وہ واقع ہاتھن میں پھٹ گئے۔ سیموئیل نے کہی، خدا نے آج ہی بادشاہی تو سو چھین لی ہے اور ایک شخص جو تو سو بہتر ہے وائے دے دی ہے۔ بھائی اور بہنوں، ساؤل نے قربانی تو بہت ساری گزرانی ہی خدا کا حضور میں، مگر خداوند کو حکم نہ مانو۔ سیموئیل تمام عمر خدا کا حکم مان تو رہے ہو اور خدا کی خدمت کرتے رہے ہو۔ خدا قربانی تو پسند کرتو ہے مگر زیادہ فرمانبرداری سو خوش ہوئے۔ فوٹو نمبر 12، عیسیٰ خدا کی ہیکل میں۔ سیموئیل کی وفات سو بہت عرصہ بعد میں عیسیٰ اسرائیل کا ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ مریم وا کی ماں ہی مگر خدا وا کو باپ۔ عیسیٰ جب 12 برس کو ہوئے تو او مریم اور یوسف کے ساتھ یروشلم میں گئے ہو۔ عیسیٰ بھیڑ میں کھو گئے ہو۔ مریم اور یوسف وائے ڈھونڈن لگا۔ 3 دن کے بعد عیسیٰ خدا کا گھر میں ملو ہو۔ او یہودی عالمن کا درمیان میں خدا کا بارہ میں بحث کرن لگو ہو۔ مریم نے واسو کہی، ہم کڑتا ہویاں تو ڈھونڈ رہا ہاں۔ عیسیٰ نے کہی، موئے اپنا باپ کے گھر میں ہونو ضرور ہو۔
عیسیٰ سیموئل کی طرح چھوٹو لڑکو ہو او جانتو ہو کہ او خدا کی خدمت کرن لو آیو ہے۔ عیسیٰ یا دنیا میں یا سو آیو کہ او دوبارہ سو اوجو انسان کو خدا سو ملاپ کروا دیوے۔ خدا ہی ہر ایک انسان کو حقیقی بادشاہ اور رہنما ہے۔ تعارف۔ یا دنیا میں کچھ ایسا عظیم لوگ ہو گزرا ہاں جو خدا کا خادم ہاں، دیا گیا واقعات سے ان کی طاقت کو راز کو پتو چلتو ہے۔ فوٹو نمبر 13۔ داؤد ایک بہادر چرواہو۔ ساؤل بنی اسرائیل کو پہلو بادشاہ ہو، وانے خدا کی نافرمانی کی ہی، خدا نے ساؤل چھوڑ دیو، پھر کبھی وا کی مدد نہ کی ہی۔ وائی زمانہ میں ایک نوجوان ہو، وا کو نام داؤد ہو، وہ اپنا باپ کا ریوڑ کی دیکھ بھال کرتو ہو، وہ زندہ خدا پر ایمان رکھتو ہو اور کائی بھی خطرہ سنا ڈرتو ہو۔ ایک دن شیر وا کی بھیڑ اٹھا کے لے گیا ہاں، اور وانے شیر مار دیو اور بھیڑے زندہ بچا لائیو۔ داؤد خوبصورت دھنے بناتو ہو اور خدا کی حمد کے گیت گایو کرتو ہو۔ داؤد ایک ایسو آدمی بن گئے ہو جیسو خدا چاہوے ہو۔ خدا نے داؤد ساؤل سے بعد بادشاہ ہون کے مارے چن لیو ہو۔ خدا چاہوے ہو کہ ہم بھی داؤد کی طرح خدا کے خادم بنا۔ فوٹو نمبر 14۔ داؤد اور ایک طاقتور فلسطی۔ فلسطی اور بنی اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی۔ فلسطین کو ایک پہلوان ہو جا کو نام جاتی جولیت ہو، وانی بنی اسرائیل للکار کر کہی، اپنے مارے ایک شخص چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑے اور مجھے قتل کر دے تو ہم تمہارا خادم ہو جائیں گا، پر اگر میں واپے غالب آؤں تو تم ہمارا خادم بن جاؤ گا۔ اسرائیلی جوان جاتی جولیت سے بہت ڈرا ہویا ہاں، کوئی بھی جاتی جولیت سے لڑن کے مارے تیار نہ ہو۔ جبھی داؤد نے کہی، کون ہے فلسطی جو زندہ خدا نہ جانے؟ یہ ہو تو کون ہے جو زندہ خدا کی فوجن کی بے عزتی کرے ہے؟ داؤد جاتی جولیت سے نہ ڈرو ہو، خدا نے یا طاقتور نوجوان قتل کرنے میں داؤد کی مدد کی ہے۔ پس داؤد نے ایک پتھر لیو اور سیدھو جاتی جولیت کا سر میں مار دیو ہو اور وہ زمین پر گر پڑو ہو۔ داؤد دوڑ کر وا کے پیے گئے، وانے جاتی جولیت کی تلوار سو وا کو سر کاٹ دیو ہو۔ بنی اسرائیل کو لشکر فلسطین نے شکست دین میں کامیاب ہو گو۔ فوٹو نمبر 15۔ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتو ہے۔ شروع میں ساؤل داؤد سے بہت خوش ہو کیونکہ وانے بنی اسرائیل بچا لیو ہو۔ بنی اسرائیل داؤد سے بہت پیار کرتو ہو، وہ ایک عظیم سپاہی اور سردار بن گئے ہو۔ ساؤل داؤد سے حسد کرنے لگو ہو، وہ داؤد قتل کرن دینو چاہوے ہو۔ ایک دن داؤد ساؤل کے مارے بربت بجا رہو ہو، ایک بری روح زور سو ساؤل پر نازل ہوئی ہی۔ ساؤل نے اپنو بھالو اٹھایو اور زور سو داؤد پر چلایو، مگر او بالو داؤد نہ لگو بلکہ دیوار میں گڑ گئے ہو۔ یا صبح بھی ساؤل نے کئی بار داؤد مارن کی کوشش کری ہی۔ ساؤل کے بیٹے یونتر اور بہت سارے لوگن نے داؤد کی مدد کی ہی، یا کا باوجود داؤد اپنی جان بچان لو کئی بار بیابان میں بھاگنو پڑو۔ فوٹو نمبر 16۔ داؤد کا ساؤل کی جان بخش دینا۔ ساؤل اور وا کی فوج داؤد گرفتار کرن کے مارے بیابان میں گئی۔ رات کا وقت میں ساؤل اور وا کا ساتھی سو رہا ہاں۔ داؤد اور وا کو دوست ابیشے ساؤل کو خیمہ میں جا گھسا ہاں۔ ابیشے سوتا ہوا بادشاہ قتل کرن لگو ہو، مگر داؤد نے وائے روک دیو ہو۔
दाऊद ने कही, जो कोई खुदावंद का चुना होया बादशाह मारेगो, खुदावंदी सख्त सजा देगो। दाऊद ने वाका सरहाना सु नेजो और पानी की सुराही चुरा ली ही, वो खैमा सु बाहर निकल गहा। दाऊद सौल का आदमी ने जगान के मारे जोर जोर सु पुकार रहो। वाने कही, तमन ने अपना आका की हिफाजत ना की, देखो वाको नेजो मेरे पास है। दाऊद ने सौल से कही, जैसे ही मैंने आज तेरी जिंदगी बख्शी, खुदा मेरी भी जिंदगी बख्श दे। या वाक्य सुबात साउल ने दाऊद मारन की कोशिश छोड़ दी। फोटो नंबर 17, दाऊद बादशाह। फलिस्ती बनी इसराइल पर ओजू हमला करन के मारे चढ़ आया हाँ। सौल बादशाह और यूनतन जंग में मारा गया हाँ। लोगन ने दाऊद बादशाह बना दियो हो। दाऊद ने अपनो महल यरूशलेम में बनवायो। खुदावन ने दाऊद से कही, मैंने तो वाई टाइम ही चुनो जब तू भेड़न की चौपानी करतो हो और तो कौम इसराइल को बादशाह बनायो। मैं तो रोई ज़मीन पर अजीम तरीन लोगन की तरह अजीम इंसान बनाऊंगा। खुदा ने दाऊद अजमत बख्शी और इसराइल के दुश्मनों ने शिकस्त देन लू कुव्वत अता की। फोटो नंबर 18, दाऊद और बतसबा। एक दिन दाऊद अपना महल की छत पर टहल रहो हो। वह ने एक खूबसूरत औरत देखी जो नहा रही ही। दाऊद ने वह हासिल करने की कोशिश करी ही। वह औरत को नाम बतसबा हो और ऊ औरिया की बीवी ही। और दाऊद ने अपनी फौज के कप्तान ने एक पैगाम भेजो। वह ने पैगाम भेजो कि औरिया जंग में सबसु आगे रखियो, जाइसु ऊ मारो जावे। जब ही दाऊद ने बतसबा लियो ताकि वह की बीवी बने। या काम सु जा दाऊद ने करो खुदा नाराज होयो हो और वनसु जो पहलो बेटो होयो वो मर गयो। दाऊद ने खुदा सु अपना इगनौना गुनाह की मुआफी मांगी। फोटो नंबर 19, खुदा का घर। दाऊद ने खुदा को गुनाह करो हो, वो खुदा सु प्यार करतो हो और वाह की खिदमत करनो चाहवे हो। वो चाहतो हो कि खुदा की खिदमत के मारे एक बड़ो घर बनावे। खुदा ने कही, मेरा नाम के मारे तू जमीन पर घर मत बनायो, क्योंकि तेने बहुत सारो खून बहायो है। जमीन पर तो सु एक बेटो पैदा होएगो, वाह को नाम सुलेमान रखियो, और वो मेरा नाम के मारे घर बनाएगो। मैं वाह की सल्तनत को तख्त अब तक कायम रखूंगो। दाऊद ने मरन से पहले बहुत सारी चीज खुदा का घर के मारे तैयार की ही, मगर सुलेमान ने वह घर बनायो। खुदा को वो घर बहुत खूबसूरत हो। वह बनान में 7 बरस लगा हाँ। सैकड़ों साल तक लोग यरूशलेम में खुदा के घर में इबादत करता रहा हाँ। उनने यह बात हमेशा याद रखो कि दाऊद वन को अजीम बादशाह हो। फोटो नंबर 20, ईसा की यरूशलेम में आमद। दाऊद के तकरीबन 1000 साल बाद में ईसा पैदा होयो हो। ईसा को ताल्लुक दाऊद बादशाह के घराना से हो। ईसा की माँ कंवारी मरियम ही। ईसा को बाप कादिर खुदा हो। ईसा खुदा को सबसे बड़ो खादिम हो। ईसा ने खुदा की बाबत लोगों ने सही तालीम दी ही और खुदा की कुदरत से बहुत सारा मोजा दिखाया हाँ। सौल, दाऊद और हम सब ने खुदा का खिलाफ गुनाह करा हाँ, मगर ईसा मसीह ने कोई गुनाह ना करो हो। वो बिल्कुल पाक हो। एक दिन ईसा गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होयो हो और लोग पुकार पुकार कहने लगा हाँ, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है ऊ जो खुदा उनके नाम से आतो है। लोग जान गा हाँ कि ईसा को दर्जो दाऊद से भी बड़ो है। ईसा या दुनिया की तमाम बादशाहन को बादशाह है। फोटो नंबर 21, परिंदान का एलिया को खानों खिलाऊं। दाऊद और सुलेमान से बाद इसराइल पर बहुत सा बादशाहन ने हुकूमत करी ही।
ایک بادشاہ کو نام اخیب ہو، واہ کی ایک بدکار بیوی ہی، واہ کو نام ایزبل ہو۔ واہ نے بہت سارا لوگ جو خدائے مانا ہاں مروا ڈالا ہاں۔ وہ لوگوں نے بال کا بت جو ہاں ون کی پوجا کرن پر مجبور کرتی ہی۔ واہ زمانہ میں ایک نبی ہو جا کو نام ایلیا ہو۔ ایلیا اخیب کے پیے گئو اور کہنے لگو اسرائیل کا زندہ خدا کے نام سو اگلا 3 سال بارش نہ ہو سے۔ خدا نے ملک اسرائیل پر بہت بڑو قحط نازل کرو ہو، مگر خدا نے اپنا خادم ایلیا کو خیال رکھو ہو۔ خدا نے ایلیا ایک جگہ بھیجو ہو، وہ جگہ کو نام کریت ہو، ہون ایک ندی ہی جہاں سو ایلیا پانی پیتو ہو۔ ہر روز پرندہ ایلیا کے مارے کھانا لاتا ہاں۔ فوٹو نمبر 22، ایلیا اور آگ۔ قحط کا 3 سال میں ایلیا نے اخیب اور تمام لوگن لو کوئے کرمل کی چوٹی پر بلائیو اور کہی، اگر خداوند ہی خدا ہے تو واہ کا پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو واہ کی پیروی کرو۔ تب لوگن نے بال کے مارے ایک بیل ذبح کرو ہو تاکہ واہ کے مارے قربانی دیواں۔ تب ایلیا بال کا پجارین سو کہن لگو، تم اپنا دیوتا سو دعا کرو اور میں اپنا خدا سو دعا کروں گو، جو آگ سو جواب دے گو اور خدا ٹھہرے گو۔ سارا دن پجاری دیوتا پکارتا رہا، وہ قربانی کا گرد گھومتا اور ناچتا رہا ہاں اور اپنا آپ چھرین سو گھائل کرتا رہا ہاں، مگر آگ نازل نہ ہوئی ہی۔ جب شام ہوئی تو ایلیا نے قربانی تیار کری ہی اور وائے پانی سو بگویو۔ پھر او دعا کرن لگو ہو اور فوراً آسمان سو نہ آگ نازل ہوئی ہی۔ آگ نے قربانی اور پانی دونوں نے بھسم کر دیو ہو، اور سب پکار اٹھا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ فوٹو نمبر 23، ایلیا کو آسمان پر اٹھائے جانو۔ ایلیا نے بال کا پجاری نے قتل کر ڈالو کیونکہ او بہت بدکار ہاں۔ ایزبل نے ایلیا جان سو مارن کی دھمکی دی ہی۔ ایلیا ڈر گئے ہو اور ایک ریگستانی علاقہ کی طرف بھاگ نکلو ہو۔ ہن خدا ایلیا سو ملو، جبھی ایلیا کو خوف جاتا رہو۔ ایلیا لوگوں نے سچا اور واحد خدا کی عبادت کرن لو کہتو رہے ہو۔ ایلیا نے الیشا اپنو مددگار چن لیو۔ ایک دن جب ایلیا اور الیشا اکٹھا جا رہا ہاں تو آگ کے شعلہ میں سو ایک رت ان کا درمیان سو گزری۔ خدا نے ایلیا لو ایک بگولا میں اٹھا لیو ہو، اور الیشا نے یا سو بعد پھر اپنا استاد ایلیا نہ دیکھو۔ فوٹو نمبر 24، ایلیا، عیسیٰ اور موسیٰ۔ ایک دن عیسیٰ اپنا 3 شاگردن کے ساتھ دعا کرن لو پہاڑ پر چڑھ گئے ہو، جہاں شاگردن نے ایلیا عیسیٰ کے ساتھ دیکھو ہو۔ ون کے ساتھ خدا کو عظیم پیغمبر موسیٰ بھی ہو، جو ایلیا سو کئی برس پہلے یا دنیا میں آئے ہو۔ عیسیٰ کا شاگردن نے انہیں خدا ان کو جلال سو منور دیکھو، جبھی خدا نے آسمان سو کلام کرو، ای میرو بیٹو ہے یا کی سنو۔ بھائیو اور بہنوں، خدا اور اسرائیل کا تمام بڑا نبیان نے عیسیٰ کو ذکر کرو ہے۔ عیسیٰ تمام انسانن کی خدمت کرن لو زمین پر آئے ہو۔ عیسیٰ ہمارا گناہن کے مارے قربان ہوئے ہو اور مر کر پھر جی اٹھو ہو، تاکہ ہماری روح ہمیشہ کی زندگی ملے۔ عیسیٰ کی سنے ہمیشہ کی زندگی پان لوں، آمین۔ آئیے اپنو امتحان لیواں۔ کتاب نمبر 4، خدا کے خادم۔ سوال نمبر 1، روت خدا نے کیسے برکت دی ہی؟ سوال نمبر 2، مریم لو فرشتہ نے کہا خوشخبری سنائی ہی؟ سوال نمبر 3، سیموئیل کون ہو؟ وہ ہیکل میں کاہن ایلی کے پاس کیسے آئے ہو؟ سوال نمبر 4، عیسیٰ دنیا میں کائلو آئے ہو؟ سوال نمبر 5، داؤد نے جاتی جولیت کیسے شکست دی ہی؟ سوال نمبر 6، ایلیا نے کیسے ثابت کرو ہو کہ خداوند ہی خدا ہے؟